السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو کا جو آغاز ہے وہ صبح ناشتے سے ہو رہا ہے۔ بچے جو ہیں وہ اسکول جا چکے تھے، ہسبینڈ بھی جاب پہ چلے گئے تھے، تو میں نے سوچا کہ چلے میں بیٹھ کے ناشتہ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ چند ایسی باتیں میں شیئر کرتی ہوں جس کی وجہ سے آپ کے شوہر کی کمائی میں جو ہے وہ برکت ہوگی۔ ہمارے ارد گرد کئی گھر ایسے ہوتے ہیں یا ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آمدن تو بہت کم ہوتی ہے لیکن وہ بہت خوشحال زندگی اور بڑی پرسکون اور مطمئن طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کمائی یا آمدن تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ لوگ خوش نظر نہیں آتے، ان کی زندگی میں بے چینی سی ہوتی ہے، تو پریشان سے وہ رہتے ہیں۔ تو آج کا جو ولاگ ہے وہ میں اسی سلسلے میں بنا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، اپنی باتیں شیئر کروں، آپ کی تھوڑی سی میری تھوڑی سی باتوں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون آ جائے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میں نے یہ چینل جو بنایا ہے وہ میں نے اپنی بہنوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بنایا ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ میرے چینل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور میری سپورٹ کریں گے۔ سب سے پہلے گھر میں سکون اور راحت کے لیے جو ہوتا ہے نا، وہ بیوی کا اہم رول ہوتا ہے، بیوی کو اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ وہ اگر ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگ جائے نا، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو شکر ادا کرنے سے ہمارا اللہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے نا، اس کام میں ہمیں، چاہے وہ دنیاوی کام ہے یا کوئی بھی کام ہے، اس کام میں ہمیں ناکامی نہیں ہو سکتی۔ یہ عادت ایسی عادت ہے جو نہ کہ آپ کو دنیاوی لحاظ سے بھی سکون دے گی بلکہ آپ کی آخرت میں بھی آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ کچھ مہینے آپ اس طرح سے لگاتار کر کے دیکھیں، پھر دیکھنا کہ اگر آپ کی جو ہے نا وہ شوہر کی انکم تھوڑی بھی ہوگی نا، تو آپ کو اس میں بہت برکت، سکون اور خوشی محسوس ہونے لگ جائے گی۔ جن چیزوں کو یا باتوں کو میں فالو کرتی ہوں نا، میں صرف وہی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ میری اپنی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، تو جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ پیچھے جو آوازیں آ رہی ہیں ان کو اگنور کریں، گلی میں بچے کھیل رہے ہیں، اسکول سے چھٹی ہو چکی ہے ان کو، تو کیونکہ کچھ بچے جو ہیں وہ جلدی، چھوٹی کلاس کے بچوں کو چھٹی ہو جاتی ہے، تو ایک میں آپ کے ساتھ بہت آسان سا جو ہے نا وہ وظیفہ بھی شیئر کروں گی کہ اگر آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دینا، تو یقین کریں کہ اگر آپ کی انکم، آپ کے ہسبینڈ کی انکم تھوڑی بھی ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈالیں گے۔ اس سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ انسان جو ہے نا وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کی فیملی میں یا ان کے نیبر میں کوئی بھی کوئی چیز نہیں لے کے آیا ہے نا، تو اس عورت کو بھی ویسی چیز چاہیے ہوتی ہے، پھر چاہے اس کو اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، صرف دنیاوی دکھاوے کے لیے جو ہے نا وہ مطلب اگلے بندے کو یہ شو کروانا چاہتی ہے کہ میں بھی یہ چیز جو ہے نا وہ لے سکتی ہوں۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو شوہر ہیں نا، وہ ہم ان کو اتنا زیادہ اس بات کے لیے پریشان کر دیتے ہیں نا کہ وہ بیچارہ جو ہے نا وہ قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یا اگر وہ قرض لینے پہ نہ بھی مجبور ہو، تو جو ہم نے خود سیونگ کی ہوتی ہے، سیونگ ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ جو ہمارے شوہر کی کمائی ہوتی ہے یا جو عورتیں کما رہی ہیں اسی میں سے ہم نے سیونگ کرنی ہوتی ہے نا، تو صرف دنیا داری کو خوش کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں وہ چیز چاہیے ہوتی ہے، پھر چاہے ضرورت ہے یا نہیں ہے، دوسروں کو دکھانا ہے کہ میں بھی یہ چیز جو ہے نا وہ میں خرید سکتی ہوں۔ تو خدا را ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں غور کرتے، ہم دھیان نہیں دیتے، تو ہمارے لیے وہ پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ تو اپنی چادر کو دیکھ کے جو ہے نا وہ ہر انسان کو اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے۔ یہاں میں صرف عورتوں کو ہی نہیں کہوں گی، چادر کو دیکھ کر اگر ہم پاؤں پھیلائیں گے نا، تو یقین کریں کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ سکون سے گزرے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہم مائیں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں،
وہ اگر گھر سے باہر جا رہے ہیں یا ان کے کوئی امتحان ہے یا کوئی جاب ہے، کوئی انٹرویو ہے، تو ہم اپنے بچوں کے لیے کس طرح سے دعائیں کرتی ہیں۔ ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے منہ سے نکلا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ بس اس کو اسی طرح سے پورا کر دیں۔ تو ماؤں کی دعاؤں کو تو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ اسی طرح سے بیوی اگر اپنے شوہر کے لیے دعا کرے نا، اس کی مطلب رزق میں برکت کے لیے دعا کرے، اس کی اپنی خیر و عافیت کے لیے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بیوی کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتے۔ یقین کریں یہ میرا آزمایا ہوا ہے۔ تو شوہر جب صبح کام پر آپ بھیجتی ہیں تو ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کریں، اللہ کی امان میں دے کے ان کو بھیجا کریں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرا ہر حال میں شکر ادا کرو، میں تمہیں دوں گا۔ اور شکر بس اللہ کا نہیں، اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کیا کریں۔ جس نے آپ کو زندگی میں کبھی کوئی فائدہ پہنچایا ہو یا آپ کی کبھی کسی مطلب چیز میں رہنمائی کی ہو، آپ کو کسی مشکل وقت سے نکالا ہو، تو دعائیں جو ہے نا وہ انسان کی زندگی کا جو ہے نا، دعائیں اور جو شکر ہے وہ انسان کی زندگی کا جو ہے نا وہ رخ مجھے لگتا ہے کہ یہ چینج کر دیتی ہیں۔ تو اپنے شوہر کے لیے جو ہے نا وہ لازمی دعا کیا کریں، جس طرح سے اپنے بچوں کے لیے کرتی ہیں۔ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت بنائیں، پھر چاہے آپ کے پاس تھوڑا ہو یا آپ کے پاس زیادہ ہو، اگر تھوڑے پہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کس وسیلے سے جو ہے نا وہ ہمیں دیتے ہیں۔ تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھا کریں۔ ایک مثال ہے، اگر سیلری آپ کے ہسبینڈ کی کوئی 40,000 50,000 ہے، لاکھ کے قریب ہے، جتنی بھی ہے، اس میں سے ہم اگر 1,000 روپیہ کسی کی ہیلپ کر دیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دگنا کر کے دیتے ہیں۔ اور رزق میں جو کمی ہوتی ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جالے بہت لگے ہوتے ہیں۔ یقین کریں میں جب کبھی ایسی جگہ پہ چلی جاتی ہوں نا، میرے اتنی دل کو وحشت سی ہونے لگ جاتی ہے، مجھے گھٹن سی ہونے لگ جاتی ہے۔ تو پتہ نہیں عورتیں کیسے اس طرح سے گھر کو گندا رکھ کے تو سکون سے بیٹھ جاتی ہے۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، صاف ستھرے گھروں میں ایک تو یہ کہ ہمیں اپنا بھی ذہنی سکون ملتا ہے اور وہاں پہ رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں۔ تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں تو ہماری زندگی یقیناً پرسکون ہو سکتی ہے۔ یہاں پر میں اوپر لے کر آئی تھی چاول، تو پرندوں کا جو دانہ ہے وہ ختم ہو گیا تھا نا، جب ہو دانہ گھر میں تو پھر میں پرندوں کو چاول ڈال دیتی ہوں۔ آپ کو میری باتوں سے فائدہ ہوا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔